سمجھ ہی کوئی نہیں ہے۔ حضور امام اہل سنت کے صاحبزادہ تھے حضور مفتی اعظم ہند۔ اب یہ بھی کمال ہے سرکار اعلیٰ حضرت کا کہ آپ کا ہر بیٹا شریعت مطہرہ کا مکمل ترین عالم بنا اور درک حاصل کیا، گہرائی حاصل کی۔ حضور مفتی اعظم ہند تھے تو ان کے مرید تھے، تو وہ ہر وقت جیسے ہر مرید اپنے پیر صاحب کے بارے میں اچھا گمان بتاتا ہے، تبلیغ بھی کرتا ہے، میرے پیر صاحب نے یہ کہا، اچھی بات کی، نیکی کی بات کی، ہدایت کی بات کی، اس پر عمل کرو، سنو۔ تو حضور مفتی اعظم ہند تو ہے مفتی اعظم ہند، اب ان کے علم کا کیا مقام؟ تو ان کے مرید نے اپنے دوست کو بتایا کہ میرے استاد گرامی، میرے پیر و مرشد بہت اعلیٰ ہستی ہیں، بہت بڑے کمال کے ہیں، ان جیسا تقویٰ، طہارت، نیکی، علم کا درک اور علم کا حصول اور پھیلانا اور اس پر لکھنا اور بات کرنا، یہ اللہ پاک نے ان پر بڑی سعادت کی۔ اس نے کہا چل میں ٹیسٹ کرنا تیرے پیر کی ہو جائے۔ وہ گیا، جو میں بات آپ سے کر رہا ہوں اسی بات کی مناسبت سے میں آپ کو واقعہ بھی سنا۔ وہ گیا حضور مفتی اعظم ہند کے پاس، تو حضور مفتی اعظم ہند صاحب جیسے بیٹھک نہیں ہوتا ہے، بیٹھک تو آپ سمجھتے ہیں نا، پاکستان میں بیٹھک یہی ہوتی ہے کہ ایک طرف سے دروازہ گھر میں ہوتا ہے، دور یہاں بھی ایسی ہوتا ہے، ایک طرف سے دروازہ باہر گلی میں ہوتا ہے۔ تو آپ کا دروازہ وہ ادھر سے تھا، تو ادھر سے داخل ہوئے تو وہ سامنے آئے، تو اس نے کہا حضور یہ میرا دوست ہے، یہ آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہے، اس کو جواب دیں۔ تو سرکار مفتی ہند نے فرمایا ہاں فرماؤ کیا جواب کیا سوال ہے تمہارا؟ اس نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کتنی تھیں؟ تو حضور مفتی اعظم ہند نے جب یہ سوال سنا تو اٹھے، تو دروازہ گھر میں کھلتا تو اندر چلے گئے۔ انہوں نے ایک تم کہنا ایڈے بڑے مفتی نے دینا تھی سرکار دیا بیٹیاں دے بھی نام کوئی نہیں ہوتے، ایک جڑے مفتی اعظم ہند نے اس کو گل تو کوئی نہ کی پر تھوڑا چپ جایا کر گیا۔ دیکھیں نا اگر بات کا سمجھ پوری نہ ہو تو مطلب چپ کر جاتا ہے، تو انہوں نے کیا تھا صاحب نے ہاں میں ہاں تو نہیں ملائی۔ کچھ دیر کے بعد حضور مفتی اعظم ہند کی داڑھی شریف پر پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، آپ تشریف لائے اور اس سے خطاب کر کے فرمانے لگے تو نے میرے نبی کی بیٹیوں کا پوچھا، میں نے آج تک سرکار کی بیٹیوں کا نام وضو کے بغیر نہیں لیا، تو اس وقت میرا وضو نہیں تھا، میں وضو کرنے گیا۔ اب بیٹھو میں تمہیں بتاتا ہوں، نام بھی بتاتا ہوں، ان کے کام بھی بتاتا ہوں۔ تو مقصد یہ ہم جس کو تو کہتا ہے مولوی تیرے سچی گل نہیں دسے گا، وہ مولوی یہ سچی باتیں بتاتے تھے، وہ یہ ان کا کمال تھا جو بے وضو سرکار کی بلاد طیبات کے اور صاحبزادیوں کے نام بھی نہ لیں، ان ہستیوں کو اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے بولتے ہیں، اور ان کی تربیت کا یہ اثر ہے۔ اور تو نبی کے اسٹیج پر بھی عزت اور احترام سے نہیں بولتا، عجیب قسم کی باتیں کرتا ہے اور عجیب قسم کی کردار اپناتا ہے۔ تو سرکار پاک کی یہ چار، اور انہی چار صاحبزادیوں کے نام پر سرکار علی پاک نے بھی اپنی صاحبزادیوں کے نام رکھے، جو سیدہ زینب مشہور ہے معلمہ، حضرت علی پاک کی صاحبزادی جنہوں نے سرکار علی پاک کا علم بانٹا پوری کائنات میں، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت علی و سیدہ فاطمہ کی بیٹی ہے، انہوں نے ان کا نام سرکار پاک کی بیٹی پر ہی ان کا نام۔ اس طریقے سے پھر ترتیب حضرت علی پاک کی بیٹیاں بھی ہیں، زینب ہیں، رقیہ ہیں، ام کلثوم ہیں، فاطمہ صغریٰ ہیں، فاطمہ کبریٰ ہیں، وہی نام جو سرکار کی صاحبزادیوں کے تھے وہی نام سرکار علی پاک نے اپنی صاحبزادیوں کے بھی رکھے۔ لیکن حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ سب سے چھوٹی تھی، صاف ظاہر ہے، تو سب سے چھوٹی بھی تھی، اور پھر اللہ پاک کو منظوری ایسا تھا حضور پاک کی ظاہری زندگی کے آخری وقت تک وہی ظاہری زندگی میں تھی۔ 8 ہجری تک، اس سے پہلے جو سیدہ پاک کی باقی سرکار کی صاحبزادیاں تھیں وہ وصال کر گئی تھی، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سرکار پاک کی زندگی آخری وقت میں ظاہر جو تھا وہ حضرت سیدہ پاک ہی موجود تھی، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کمال اور یہ شرف عطا فرمایا اور یہ شرف دیا کہ آپ کو ہر معاملے میں باکمال فرمایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جب ولادت مقدسہ ہوئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جسم اقدس پر کوئی ایسی رطوبت کے نشانات نہیں تھے جو کسی بچی کے ہوتے ہیں، یعنی براہ راست حضور پاک کے جسم اقدس کا فیض ملا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ جس طرح حضور پاک کا وجود مسعود جب ظاہری دنیا میں تشریف لایا، حضور پاک کے جسم اقدس پر اس دنیا کی کوئی آلائش نہیں تھی،
اس پر سب نے لکھا ہے، امام حلبی نے بھی لکھا ہے، طبقات والے نے بھی لکھا ہے، ابن ہشام نے، سب نے سیرت نگاروں نے اس پر لکھا کہ حضور پاک کا وجود مسعود ہر قسم کی آلودگی سے مکمل طور پہ منزہ تھا، بے نیاز تھا، اور سرکار پاک کا وجود مسعود کسی شخص سے ملتا نہیں تھا جب آپ کی ولادت مقدسہ کا وقت آیا۔ وہی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک کی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی عطا فرمائی کہ آپ کا وہ موقع، وہ واقعہ ولادت کا انتہائی نظافت اور شفافیت اور پاکیزگی کے ساتھ تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام فاطمہ رکھا۔ فاطمہ کا معنی ہوتا ہے نجات دلانے والی، چھٹکارا دینے والی، چھڑانے والی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ نام کیوں لکھا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں تو سرکار پاک نے فرمایا انما سمیت بنتی فاطمہ، میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے لأن اللہ فطمها وفطم محبیها علی النار، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بیٹی فاطمہ پر اور میری بیٹی فاطمہ سے غلامی کے ساتھ محبت کرنے والوں پر اللہ نے دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کائنات میں کوئی بیٹی ایسی نہیں ہے جو سیدہ پاک جیسی بیٹی ہو سکے۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میری بیٹی پر اللہ نے دوزخ کی آگ کو حرام کیا ہے، اور میری بیٹی سے غلامی کے ساتھ محبت کرنے والوں کو ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا۔ اب آپ اندازہ فرمائیں، لوگ ہیں ایسے جو سیدہ پاک کا ذکر نہیں کرتے، کرنا نہیں چاہتے، کرتے بھی ہیں تو مجبوراً کرتے ہیں، اندر سے محبت سے نہیں کرتے، تو ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کا ثواب تو ملتا ہی ہے، اجر ملتا ہے، مگر ان کے ساتھ ساتھ یہ اجر بھی ضروری ہے کہ سیدہ پاک کی سند محبت و غلامی پاک ہو اور بندہ دوزخ کی آگ سے بچ جائے۔ دوسرا سیدہ پاک کا نام ہے زہرا۔ زہرا کا معنی ہوتا ہے، اس کا معنی بھی ہوتا ہے پاکیزگی، شفافت، زہرت، بہجت۔ جہاں صفائی بہت زیادہ ہو اسے زہرا بولتے ہیں۔ مشہور معنی تو کلی ہے، حضرت امام اہل سنت نے بھی جو زہرا کا معنی کیا بطور کلی کے معنی کیا، لیکن زہرا کا معنی جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بیان کیا، آپ نے فرمایا زہرا کا معنی ہوتا ہے زہرت اور بہجت، جو ہستی انتہائی پر رونق ہو، شفاف ہو، پاک ہو، نظاف ہو، بہت زیادہ جو ہستی ستھری ہو، جس کے قریب آلودگی جانے کا خیال بھی نہ کرے، اسے زہرا بولتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ناموں میں سے ایک نام زہرا بھی ہے۔ اور اس سلسلے میں جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں پہلے صاحبزادے پیدا ہوئے، کیا نام تھا ان کا؟ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زوجہ حضرت اسماء کو بھیجا کہ آپ جائیں اور جا کر حضرت فاطمہ الزہرا کی خدمت کریں۔ ایسے موقع پہ ضرورت ہوتی ہے، خدمت کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ وہاں جائیں اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی خدمت کریں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر نے اپنی بیوی حضرت اسماء کو حکم دیا، وہ تشریف لے گئی، خدمت میں حاضر ہو گئی۔ داعیہ کا جو کام ہوتا ہے وہ آپ نے ذمہ داری ڈیوٹی سنبھال لی۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہوئے، اور تشریف فرما ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ آپ تشریف فرما ہوئے شہزادہ ہے، اللہ پاک نے عظیم نعمت عطا فرمائی ہے علی و فاطمہ کے گھر میں، اور وہ نور نور کیفیات ہیں، اس عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن ساتھ ہی آپ نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے دو تین گھنٹوں کے بعد اگلی نماز کا وقت تھا تو وہ نماز ادا کی، غسل فرمایا اور نماز ادا کی۔ حضرت اسماء بڑی حیران ہوئی۔ آپ نے بھی یہ سنا ہے 40 دن عورت بیمار رہی، سنیا غلط سنا، 40 دن عورت بیمار کو نہیں رہی۔ عورت جو ہے حیرت والی باتیں، جہالت والی باتیں اتنی مشہور ہو جاتی، پتہ حیران ہوتا ہے۔ نور الایضاح قدوری سے لے کر اوپر تک کسی کتاب میں، بدائے تک، وقائے تک کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا
کہ 40 دن عورت کا جسم ناپاک رہتا ہے. جتنی دیر تک خون مکمل رکتا نہیں ہے تب تک جسم ناپاک رہتا ہے. اور وہ ہر عورت کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. وہ 2 دن کے بعد بھی عورت پاک ہو سکتی ہے. اگر 2 دن کے بعد بلیڈنگ مکمل سٹارٹ ہو گئی ہے، پوسٹ نیٹل بلیڈنگ جس کو بولتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ یعنی پیدائش کے بعد جو بچے کی ہوتی ہے وہ 3 دن کے بعد بھی عورت پاک ہو سکتی ہے. غسل کر کے اپنی عبادات کو شروع کر سکتی ہے. اس کی میکسیمم کوئی نہیں، میکسیمم لمٹ 40 دن ہے، منیمم لمٹ اس کی ہے ہی کوئی نہیں. جو مہینے میں ناپاکی ہے عورت کی، اس کی منیمم لمٹ 3 دن ہے. منیمم 3 دن، میکسیمم 10 days. یعنی 3 دن سے پہلے عورت پاک نہیں ہوگی. لیکن یہ جو پوسٹ نیٹل بلیڈنگ ہے اس میں تو 1 دن بھی منیمم لمٹ نہیں ہے. ایسا ہوا ہے، یعنی اس میں کتابوں میں لکھا ہے اور تو ذکر آئے ہیں کہ جن کا وجود زیادہ دیر تک ناپاک نہیں رہا، جسمانی ساخت پر ہوتا ہے. تو بات یہ، ویسے میں نے مسئلہ عرض کر دیا. آپ گھروں میں بھی ان مسئلوں کو بتایا کریں، سمجھایا کریں، جہالت کو پھیلانے سے روکیں، اور جو پھیل گیا اس کو بھی بند کریں. اب ایک عورت اس کے جسم مکمل طور پہ 3 دن میں ناپاک ہو گیا ہے اور وہ قرآن مجید یا وہ نماز روزہ حج زکات کے معاملات نہیں کرے تو کس کا گناہ؟ مولوی کا گناہ نہیں ہے. مولوی تو بتا رہا ہے. تو یہ جو باتیں اس طرح کی کرتے ہیں، یہ بات آپ سمجھیں کہ جو پوسٹ نیٹل بلیڈنگ ہے جس کو نفاس بولتے ہیں، بچے کی پیدائش کے بعد اس کی منیمم کوئی لمٹ نہیں ہے. جو منتھلی سائیکل ہے اس کی 3 دن منیمم لمٹ ہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے. 10 دن کے بعد بھی خون آئے تو وہ بیماری کا خون ہے. اس کو بیماری کا خون بولتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے. اس میں ساری نمازیں جائز ہوتی ہیں. صرف بیمار شخص کی طرح اس پر حکم ہوتا ہے. معذور شخص کا حکم ہوگا، اس کے مطابق وہ نماز ہونا پڑے گی. جلدی میں آپ سن رہے ہیں، اگر یاد نہ رہے تو بعد میں کبھی پوچھ لیتے، چونکہ وقت تھوڑا ہے. ہم نے سیدہ پاک کی بارگاہ میں حاضری پیش کرنا. تو سیدہ پاک نے جب امام حسن مجتبی کے بالکل ہی مختصر وقت کے بعد غسل فرمایا، نماز ادا کر لی. حضرت اسماء حضور سیدنا صدیق اکبر کی زوجہ پاک جلدی سے گئی حضور پاک کی خدمت میں اور مبارکباد دی. فرمایا یا رسول اللہ مبارک ہو، اللہ نے آپ کو نواسا عطا کیا ہے، چاند جیسا نواسا ہے. چاند بھی شرماتا ہے کہ حسن نے آپ کے نواسے. لیکن میں ساتھ تھوڑی حیران بھی ہوں، مجھے وضاحت بھی فرما دیں. تو اس پر سرکار پاک نے فرمایا حیران کی کس بات کی؟ کہا یا رسول اللہ میں تو حیران ہوں، عورتیں تو عام طور پہ، اچھا عرب کا معاشرہ تو پتا ہے آپ کو، جہالت کا معاشرہ تھا، تو علم تو اتنا تھا ہی نہیں. ہاں عورتیں تو اتنی جلدی نماز نہیں پڑھ سکتی، تو سیدہ پاک نے تو چند گھنٹوں کے بعد غسل کی نماز پڑھ لی ہے. تو اس پر سرکار پاک نے وہ مشہور جملہ بولا تھا جو آپ اکثر سنتے تو ہیں لیکن شاید آپ نے اس شان نزول کے ساتھ نہیں سنا. سرکار نے فرمایا تھا انما فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جب میں پیدا ہوا تھا تو تب میرے ساتھ بھی کوئی گندگی نہیں تھی، اور میری فاطمہ نے حسن کو جنم دیا ہے تو وہاں بھی گندگی کا کوئی امکان نہیں، کیونکہ یہ پاک گھرانہ ہے اور یہ پاک نفوس قدسیہ ہے اور یہ پاک اشخاص ہے. دیکھیں نا، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ شرف و امتیاز حاصل ہے، آپ کی زندگی میں ناپاکی کا 1 دن بھی نہیں. آپ اس بات کو سمجھتے ہیں نا، ناپاکی کا 1 دن بھی، جو منتھلی سائیکل تو دور کی بات ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو طہارت عطا فرمائی. اچھا جی ناپاکی کا 1 دن نہیں ہے، آپ کے 3 صاحبزادے ہوئے، اتنی صاحبزادی ہوئی، آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ تو پھر ان کو بطن پاک میں خوراک کیسے ملی؟ عام انسان کی خوراک پاک میں بتائیے کیا ہوتی ہے. جو بچہ پیٹ میں پلتا ہے، ہم سارے پل کے آئے ہیں پیٹ سے، تو پیٹ میں خوراک کیا ہوتی ہے آپ کو پتا ہے نا؟ خون خوراک ہوتی ہے نا. وہی خون عورت کے جسم کا خوراک بنتا ہے، جس کے بارے میں لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں. میں ان سے بھی عرض کرتا ہوں، ایڈا بات نہ جایا کرو کہ اپنے آپ کو نتار جاؤ. توجہ نہیں فرمائی وہ تو کیڑے خون دا، تو کیڑے قطرے دا، میں کہ تو کیڑے دے ایڈی نفرت تے. توجہ فرماؤ، وہ کیڑے قطرے، میں کہ کیڑے قطرے، وہی قطرہ سارا ہے، پانی کا قطرہ ہے، خون کی بوند بنتا ہے بعد میں، اور ماں کے پیٹ میں وہی خون کی بوندیں ہی تو ہے نا جو انسان کی خوراک میں. تو اسمانا تو آ گیا کہ نفرت کیڑی غلطی پہ کرنا، پہ وارہ تو نفرت کرنا سامنے وہ خون کا. یہ کیا، جو چیز جس محل میں ہوتی ہے اس محل کے مطابق ہوتی ہے. یہ تھوک آپ کے منہ میں ہے نا، تو جب تک منہ کے اندر ہے تھوک پلید ہے. بولو فتوا دے سارے آج نہیں، پاک ہے. پاک پلید ہو تو منہ پلید، تھوک منہ میں پلید ہے تو منہ پلید، اور یہی تھوک جی نیچے گر جائے تو پھر پلید. محل جگہ بدل جانے سے حکم بدلتا ہے. جاہلا
تو اجہل ہے، ہمیں پتا ہے سارا. تو جن لوگوں کو چیلنج کرتا ہے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو کتابوں کے بارے سے الحمدللہ. تو محل بدلتا ہے. پیٹ کے اندر جو موجود ہے، جو ہم ٹائلٹ میں جا کے فارغ ہوتے ہیں، پیٹ کے اندر ہے جی. تو پیٹ کے اندر بھی پلیت ہے، پلیت ہے تو پیٹ پلیت، پیٹ پلیت ہے، جسم پلیت، جسم پلیت ہے، دماغ کی میں پڑ. سبحان اللہ بولو سارے. احکام حقیقت کے ساتھ پر جہالت کا، اور وہ جہالت کا اظہار کرتے ہیں، اپنا تحلیل لگاتے ہیں. آپ ان کو کہا جاہل مت بن. جو چیز جب اس محل کے اندر ہے تو وہ پاک ہے. پلید خون تیری خوراک بنے گا، اور میں کیا پلید خون وہ نہیں ہے جب جسم کے اندر ہے تو وہ نہیں پلید. اللہ پہ اعتراض کر رہے ہیں. اللہ نے سارے انسانوں کو پلید خون کی خیرات سے پیدا کیا ہے، خوراک پلید خون کی لیے. کیسی پائی اللہ باتیں کرتا ہے، اپنی جہالت بیان کرتا ہے، اور اگلے بیٹھے ملنگ سائیں ہیں سو اللہ کی جانب. تو اس لیے کوئی پلید کسی کی خوراک نہیں ہوا. جسم کے اندر جو خون ہوتا ہے وہ اپنی حالت قرار میں، اپنے معنی اصلیہ میں ہوتا ہے، حالت اصلیہ میں ہوتا ہے. جب وہ دوسری جگہ قرار پکڑتا ہے تو پھر وہ قرار پکڑنے سے اس کا حکم بدلتا ہے. جسم کے اندر سے نکلنے والی رطوبت جب ٹائلٹ میں جائے گی تو پھر ناپاک ہوگی. جب تک جسم سے ٹچ ہے، طبعی ٹچ، تب تک وہ ناپاک ہے. تو جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں تمام لوگوں کو یہ پتا ہے سیدنا حسن پاک کی خوراک ایون کہ وہ خون بھی نہیں بنا. اس لیے نہیں بنا کہ سیدہ پاک کا تو وہ سلسلہ ہی نہیں تھا. تو اس پر علماء نے جو جواب دیا، انہوں نے کہا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے تو حسن مجتبیٰ، حسین پاک اور ان کے بہن بھائیوں کو بغیر خون کے پیدا نہیں کر سکتا. ایون کہ سرکار پاک کے وجود پاک کا اپنا وہ جسم کا حصہ ماں سے ملا ہوا نہیں تھا جو خوراک پاتا ہے ماں کے پیٹ سے. اس پر سارے متفق ہیں. بلکہ سرکار پاک کا نام ہے مقطوع السرہ. کیا نام ہے؟ مقطوع السرہ. یہ سرکار کے جو صفاتی نام ہے ان میں یہ نام ہے. تمام محدثین نے لکھا، تمام سیرت نگاروں نے لکھا. حضور پاک کا نام جہاں مقبول العینین ہے نا، وہاں آپ کا نام مقطوع السرہ بھی ہے. یعنی آپ کی وہ ناف مبارک والا وہ جو ذریعہ ہوتا ہے پائپ وہ تھا ہی نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پر سارے علماء نے لکھا سرکار نے براہ راست اللہ پاک سے خوراک پا کے اپنی والدہ مائدہ کے بطن اقدس میں ترقی پذیر ہو گئی اور تشریف لائے. تو اس پر سرکار پاک نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس لیے فاطمہ کے جسم پر وہی احکام ہوتے ہیں جو اللہ نے میرے جسم کو دیے. فاطمہ کو وہی طہارت حاصل ہے، فاطمہ پاک کو وہی میری بارگاہ سے کمال عزت و احترام حاصل ہے، اور نجس اور رجس سے دوری حاصل ہے جو اللہ نے میرے وجود کو عطا فرمایا. ایک یہ موقع ہے اس بات کو کہنے کا کہ بے شک فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. دوسرا موقع وہ تھا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پاک سے پوچھا، صحابہ کرام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، صحابہ پاک سے فرمایا اے صحابہ میرے بتاؤ عورت کی سب سے اچھی صورت و حالت کیا ہوتی ہے؟ تو حضرت علی پاک فرماتے ہیں کہ اب یہ ایک ایسا سوال تھا کہ عورت کی اچھی خصلت پاک کیا ہوتی ہے؟ جب وہ نماز میں ہو، جب وہ خدمت گزاری میں ہو، جب وہ سجدے میں ہو، جب وہ گھر والوں کے لیے کھانے کی تیاری میں ہو، جب اپنے خاوند کی خدمت میں ہو، جب باپ کی تابعداری میں ہو. اب کون سی چیز زیادہ عورت کی حالت کمال والی ہے؟ تو فرماتے میں نے کہا اچھا اس کا جواب تو میں ہی دوں گا سرکار کی بارگاہ میں. فرماتے میں جلدی سے گھر میں گیا اور گھر میں جا کے حضرت فاطمہ الزہرا سے کہا ایک سوال ہے جلدی سے جواب دو. کیا کمال ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ہمارا بریلی والوں کا عقیدہ ہے کہ سرکار علی پاک کی یہ شان ہے کہ آپ نے کوفہ کے ممبر پر فرمایا تھا سلونی اما شئتم، مجھ سے جو کچھ بھی پوچھو گے میں ممبر پہ کھڑا ہوں تمہیں ہر سوال کروں گا. اس میں کوئی شک نہیں. اتنا بڑا عالم کائنات میں پیدا نہیں ہو سکتا ہے آپ کی بات بھی. تو اللہ پاک نے آپ کو علم میں بہت اونچا مقام دیا، مگر آپ فاطمہ پاک کو کیا سمجھتے ہیں؟ وہ بھی تو سرکار کے جسم کا ٹکڑا ہے. سیدہ علی پاک جس سے سوال کرے اسے فاطمہ بولتے ہیں، وہ فاطمہ ہے. فرمایا سوال آیا، سرکار نے پوچھا فاطمہ جواب دے سکتی ہو؟ فرمایا سوال تو بولو گا، سوال ہی ہے. فرمایا ہاں اس کا جواب یہ ہے کہ جس عورت کے اوپر کسی غیر محرم کی جسم پر نظر نہ پڑے وہ عورت سب سے اونچی ہے. وہ عورت سب سے اونچی ہے. آپ نے سبحان اللہ بہت تھوڑی کہی ہے. جرم میں شریک آپ بھی اتنے ہیں، میں بھی اتنے ہوں، پر سبحان اللہ تو بولو نا. دل میں خواہش بھی رکھو گے تو اجر مل جائے.
اللہ طاقت دے تو زبان بھی بولنی چاہیے. سیدہ پاک کو پردے سے بہت پیار ہے. جتنا پیار سیدہ پاک کو ہے کائنات میں کسی کو پردے سے پیار ہے ہی نہیں. فرمایا وہ عورت جس کے جسم پر غیر محرم کی نظر نہ پڑے وہ اسٹیٹس میں سب سے اوپر. حضرت علی پاک مسکراتے وہ تشریف لے کے گئے سرعت کے ساتھ, تیز رفتاری کے ساتھ, اور جا کر کیا سنو وہ جو سوال آپ نے پوچھا تھا جواب دوں. فرمایا دو. تو جب جواب دیا نا تو اس پر سرکار نے فرمایا نہیں یہ جواب تیرا نہیں ہے, یہ میری فاطمہ کا جواب ہے. یا سنو وہ کیسے؟ فرمایا اگر تیرا ہوتا تو ادھر دیتا, ادھر دیتا نا. گھر سے ہو کے آیا ہے پھر جواب آیا ہے. اور سن انما فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. تو جب مجھے سارے سوالوں کا جواب آتا ہے تو فاطمہ کو کیسے دیا؟ سیدہ فاطمہ کا یہ کمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا. اور یہ جو بات میں نے آپ کو کی کہ نظافت کا یہ عامل کہ سیدہ حسن پاک کے موقع پر آلودگی نہیں, حسین پاک کے موقع پر آلودگی نہیں, نماز اسی دن ادا فرمائی ہے, فرض نمازوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اس پر بات کر دل تو نا مولوی تن سچی گل نہیں دس رہی جڑی گلاں مولوی سچی دسیاں نے تیری دسنا جو کوئی نہیں دس سکتا. اس بات پر بات کرتے ہوئے سرکار اعلی حضرت نے اپنا قلم اٹھایا. سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمے, آب تطہیر سے جس میں ہوتے ہیں چونکہ اتنی مشکل پڑھنا ہوتا ہے انہیں جائے لینا اس پر تیار شروع انہوں نے لکھی کچھ نہیں. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے. آپ فرماتے ہیں کہ کیاری ہو, کیاری میں پودا لگائیں تو پودے کو پانی چاہیے نا. تو حضرت فرماتے ہیں وہ پانی کی نالی کا ہوگا, نہر کا ہوگا, دریا کا ہوگا, چشمے کا ہوگا, کسی جگہ کا پانی ہوگا نا. لیکن آپ فرماتے ہیں اے سیدہ پاک فاطمہ الزہرا آپ اہل بیت کی وہ کیاری ہیں کہ جس کیاری کے اندر حسن و حسین جیسے پودے جمے ہیں. اس کیاری میں حسن و حسین جیسے پودے جمے ہیں. اور وہ جو پودے جمے ہیں ان کو پانی کس سے ملا ہے؟ آب تطہیر سے. وہ تطہیر کی آیت کا پانی ملا ہے. وہ دنیا کے پانی سے حسن و حسین پودے پیدا نہیں ہوئے. تو سچی ہے اس تو بڑی فرقے کی گل نہیں. اعلیٰ حضرت جیسی بات تو بتا سکتا ہے جو انہوں نے بتائی ہے. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھ. وہ جو شرافت کا, پاکیزگی کا, طہارت کا, شفافیت کا, رجس و نجس سے دوری کا وہ جو مجسمہ پاک ہے کیاری فاطمہ الزہرا کے وجود مقدس کی حضرت فرماتے ہیں اس میں لاکھوں سلام. اور پھر فرماتے ہیں یہ جو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ریاض نجابت ہونے کا شرف حاصل ہوا. ریاض نجابت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہر اعتبار سے اپنی پاکیزگی کی انتہا پر ہو. تو سرکار فرماتا ہے یہ جو سیدہ فاطمہ کو شرف ملا, امام رسول فرماتے ہیں وہ شرف اس لیے ملا ہے خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر. خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر. فرمایا سیدہ فاطمہ کا یہ کمال اس لیے ہے کہ آپ حضور پاک کا خون ہے. حضور انور جو تمام رسولوں میں سب سے بہترین رسول, اعلیٰ افضل رسول ہے, ان رسول پاک سے جن کا وجود مسعود ہے, خبیر نکلا ہے جن کے وجود کا, ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام. ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام. بے لوث کا معنی سمجھتے ہیں آپ نے سنا ہے. بے لوث خدمت کرتے ہیں جس میں کوئی دنیا و آخرت کی غرض و غایت مقصد لالچ نہ ہو اسے بے لوث بولتے ہیں. اسے کہتے ہیں یہ بے لوث ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں امام حسن مجتبی بڑے صاحبزادے سرکار کے فرماتے ہیں بعض اوقات میں آدھی رات کو اٹھتا تو مجھے تلاوت کی آیات کی تلاوت کی آواز آ رہی ہوتی تھی. تو میں اٹھ کے دیکھتا تو میری والدہ ماجدہ ایک ہاتھ سے چکی پیس رہی ہوتی تھی اور ایک ہاتھ سے تلاوت, ایک ہاتھ سے تلاوت. اندازہ فرما سکتے ہیں آپ جی. بڑے بڑے لوگ موجود ہیں, بڑی بڑی لوگ باتیں کرتے ہیں. آج تک میں نے اپنی زندگی میں آپ نے بھی نہیں دیکھا کہ کسی بھی عورت نے اپنے سسرال کے گھر میں اتنا کام کیا ہو کہ چھالے پڑ گئے. سبحان اللہ بولو. کسی نے بھی آج تک نہیں دیکھا, میں نے بھی نہیں دیکھا, ہوا بھی نہیں ایسا. حالانکہ شکایتیں تو بہت ہیں, نہیں ہونی چاہیے. بیٹی کو نو کے طور پر ہو یا بیٹی کے طور پر ہو, بیٹی تو بیٹی ہے نا. سرکار فاطمہ الزہرا کے قدموں کی خیرات کی برکت ملی ہے اس کو. وہ قابل عزت ہے, احترام کے قابل ہے. غلط بات ہے, احترام ہونا چاہیے. مگر میں بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کسی بیٹی کے ہاتھ پر سسرال کے گھر میں چھالے نہیں پڑے, سیدہ پاک کے ہاتھ میں چھالے پڑے, چھالے پڑے. اور امام حسن مجتبی سے جب پوچھا گیا نا آپ کو یاد ہے
کہ آپ کو سلانے کے بعد اور ناشتہ تیار کر کے دینے تک کتنا قرآن میکسیمم؟ تو فرمایا ایک دن مجھے یاد ہے میری والدہ ماجدہ نے 19 پارے پڑھے تھے میرا ناشتہ تلاش کرنے تک. جب مجھے ناشتہ تیار کر کے دیا تو سیدہ پاک نے امی جان نے 19 پاروں کی تلاوت کر لی تھی. یہ ہے ہماری اسلاف کی مائیں، یہ ہے امت محمدیہ کی وہ عورت جس عورت کے نام پر پوری کائنات کو فخر ہونا چاہیے. اچھا وہ چکی پیس کے چھالے تو پڑے تھے نا، یہ تو آپ نے سنا ہے، چکی پیس کے چھالے پڑے، اور جب چھالے پڑے تو سرکار کی خدمت میں گئی. سرکار یہ چھالے پڑتے ہیں تھک جاتی ہوں. میرے آقا نے فرمایا کیا چاہیے؟ حضور خادمہ دے دیں. علی پاک نے فرمایا ہے کہ والد گرامی سے عرض کر رہے خادمہ لے لیں. سرکار نے فرمایا بیٹی تمہیں خادمہ دوں گا تو پھر میری سرکار میری امت کی غریب بیٹیوں کا کیا بنے گا؟ یہ 30 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ کے دم کیا کرو، ٹھیک ہو جاؤ. یہ سیدہ پاک نے جو سوال حضور پاک سے کیا تھا تو خادم مانگا تھا نا، بولیے نا. سارے متفق ہیں، فضائل میں بیان کرتے ہیں، کالے بھی تھے چٹے بھی سارے بولتے تھے، کالے بھی تھے چٹے بھی سارے اس دل میں مندے تھے. سیدہ پاک گئی سوال کیتا، سرکار سوال کا جواب وہ نہیں دیتا، خادم نہیں دیتا بلکہ وظیفہ دیتا. تو سیدہ پاک ناراض ہوئی؟ نہیں، وہ تو مسکرائیں میرے بابا جان جو مجھے دے وہ قبول ہے اور وہ میرے لیے سعادت ہے. سرکار پاک نے آ کے پوچھا فاطمہ تو میرے کو خادم بن گیا سی، میں خادم نے دیتا وظیفہ دیتا، وظیفے کم کیوں جا کیتا ہے؟ یا رسول اللہ آپ کی عظمت کی قسم ہے جب سے وظیفہ پڑھتی ہوں نہ ہاتھوں پہ چھالے کبھی آئے ہیں نہ جسم میں نقاہت کبھی آئی، کمزوری بھی ختم ہو گئی. اب اندازہ فرمائے وظیفہ بتانے والا سردار کائنات ہو اور وظیفہ پڑھنے والی سردار قیامہ ہو، پوری کائنات کی عورتوں کی سردار اور جنت و اخرى عقبہ میں، تو یہ عظمت ملتی ہے. وہاں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا ہے. تو سرکار پاک کے پوچھنے میں بھی حکمت تھی، اللہ پاک کے رسول کے عطا کرنے میں بھی حکمت تھی. تو یہ شرف ملا. ایک مرتبہ سرکار پاک کی اسی دختر نیک اختر نے روزہ رکھا. آپ کو پتا مشہور واقعہ ہے، لیکن ایک دو جملے شاید آپ کو یاد نہیں رہے، میں نے آپ کو یاد دلانے باقی آپ نے سنا ہوا ہے. روزہ رکھا اور روزہ رکھا تو اتفاق سے وہ روزہ جو تھا وہ 2 دن کا بن گیا. شام میں جو افطار آتا ہے وہ نہیں کیا، جناب حسن پاک نے بھی نہیں کیا اور سیدہ پاک نے بھی نہیں کیا. اتفاق سے جناب حسن پاک نے دیکھا کہ جب دوسرے دن افطاری کا وقت آیا تو ایک شخص آیا دروازے پر اور اس نے کہا اے اہل بیت رسول میں 3 دن سے بھوکا ہوں، مجھے کھانے لوگ چلو. تو سیدہ پاک نے فرمایا حسن یہ کھانا اٹھاؤ، میں پانی سے افطار کر لوں گی، جا کے اس کو دے دوں، خیرات کروں. سرکار حسن پاک نے فرمایا امی جان میں ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ فرمایا پوچھو. کامی جی آپ نے تو کل شام کو افطار نہیں کیا تھا، آج دوسرا دن ہے، اتنے 2 دن گزر گئے ہیں، آپ نے کل بھی افطار نہیں کیا، آج اٹھا کے دے رہی ہو. تو فرمایا حسن میری بات توجہ سے سنو، تم نے اس فقیر کی صدا سنی ہے؟ تو نے سنا فقیر نے کیا کہا؟ امی جان کیا کہا؟ فرمایا میں 2 دن سے بھوکی ہوں، اس نے 3 دن کا کہا ہے، اس کی زیادہ اہمیت ہے، اس کی زیادہ ضرورت ہے، پہلے اس کی ضرورت پوری کرو، ہماری ضرورت ہے اللہ پوری کر دے. یہ اہل بیت اتحاد، یہ شان ہے. اور سیدہ کا یہ جو مزاج تھا نا، یہ سیدہ کا مزاج سرکار کے وجود پاک سے منعکس ہو کے ریفلیکٹ کر کے آیا تھا. حضرت خدیجہ فرماتی ہے جب حضور تشریف لاتے دروازے پر، جب سے فاطمہ چلنے کے قابل ہو گئی تھی، پہلے سرکار آتے دروازہ کھلا ہوتا تشریف لے آتے یا دستک دیتے سلام دیتے آ جاتے. لیکن جب سے سیدہ کائنات نے چلنا شروع کیا نا، سرکار دروازے پر آتے اور دروازے پر آ کے دروازے پر کہتے السلام علیکم یا اہل البیت، السلام علیکم یا اہل البیت. سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں اس وقت تک رکے رہتے جب تک فاطمہ دروازہ جا کے کھولتی نہیں تھی. فرماتی ہے ایک مرتبہ سرکار تشریف لائے، سرکار صدائیں لگا رہے السلام کی اور فاطمہ کسی کام میں مصروف ہے، اٹھی نہیں ہے. تو میں نے کہا فاطمہ ابا جان آئے ہیں. تو یہ فاطمہ کا کیا کمال ہے، جس کے ابا جان وہ ہے کہ جس پر ساری دنیا کے ابے قربان کیے جائیں تو پھر بھی کچھ نہیں. وہ ابا جان فرما فاطمہ ابا جان آئے، دستک دے رہے. اچھا دوڑ کے گئی، سرکار رکے رہے، دروازہ نہیں کھولا. یہ نہیں کہا خدیجہ تم کھول دو، رکے رہے. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا گئی، دروازہ کھولا.
میرے آقا جب اندر داخل ہوئے، اندر داخل ہوتے ہوئے آپ صاف ظاہر ہے سیدہ فاطمہ کو اٹھاتے، سینے سے لگاتے، بوسہ عطا فرماتے، پھر سیدہ فاطمہ کو اسی جگہ پر اتار دیتے، اتار کے پھر سیدہ فاطمہ حضور کی انگلی پکڑتی، انگلی، اب جو ساری کائنات کی انگلیاں پکڑتا ہے اس کی انگلی سیدہ کائنات میں پکڑتی۔ یہ پیار اور محبت کی انتہا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، سارے باپ کی بیٹیاں محبت کرتی ہیں، انگلیاں پکڑتی ہیں، مگر کائنات کے وارث کی انگلی پکڑنے والی اس عظیم کائنات کی موسم کی عظمت کا کیا عالم ہے۔ انگلی پکڑ کے تشریف لے کے آئیں، ساتھ آئیں، فرماتی جب بیٹھ گئے نا تو سرکار پاک نے فرمایا فاطمہ تم ٹھیک ہو؟ کہا ہاں ابا جان میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے آپ کا انتظار تھا، اچھا کہ آپ تشریف لے آئے۔ تو فرمایا پھر، کہا حضور ایک سوال میں نے پوچھنا ہے۔ کہا اچھا پوچھو سوال۔ کہا آپ باہر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ فرمایا فاطمہ اپنے اللہ کی باتیں لوگوں کو بتاتا ہوں، سناتا ہوں، سکھاتا ہوں، دین سکھاتا ہوں۔ فرمایا اچھا مجھے بتائیں میں جنت میں کب جاؤں گی؟ میں جنت میں کب جاؤں گی؟ یہ سیدہ پاک کا سوال، میں جنت میں کب جاؤں گی؟ میرے آقا پاک نے فرمایا فاطمہ جب تم بڑی ہو جاؤ گی نا تو پھر تم جنت میں ہی نہیں جاؤ گی، پھر اللہ پاک تیرے اعمال کے صدقے بھی اور تیری طہارت کے صدقے بھی تمہیں جنت عطا کرے گا اور تمہیں جنتی عورتوں کا سردار بنائے گا۔ حضرت خدیجہ فرماتی جب یہ تین جملے سرکار نے خوشخبری کے انداز میں بولے ہیں تو یہ بشارت پا کر پھر سیدہ اپنی نشست سے اٹھی ہیں اپنی نشست سے، اور نشست سے اٹھ کر اپنی بات میں مصروف ہو گئی۔ سرکار نے کھانا تلاوت فرمایا، کھانا تلاوت فرما کے چلے گئے۔ میں نے پھر بلایا، حضرت خدیجہ فرماتی میں نے حضرت فاطمہ کو بلایا اور بلا کر پوچھا آج اپنے ابا جان سے کیا باتیں کر رہی تھی؟ تو سیدہ پاک نے بڑے محبت اور خوشی سے بتایا۔ تو میں نے کہا فاطمہ اتنے عجیب قسم کے سوال تم کرتی ہو، ابھی چھوٹی سی تو تم ہو، عجیب قسم کے سوال تم کرتی ہو، یہ تمہیں کیا بات سوچی کہ ابھی سے تم نے کہا کہ میں جنت میں جاؤں گی کہ نہیں جاؤں گی؟ فرمایا اس لیے کہ آج میرے ابا جان خوش بڑے نظر آ رہے تھے تو میری توقع تھی کہ اللہ کے رسول آج جو مجھے خوشخبری سنائیں گے وہ میرے لیے بہت بڑی خوشخبری۔ جس ہستی کے بچپن میں اپنے والد گرامی کائنات کے سب سے بڑے رسول سے باتیں کرنے کا یہ عالم ہے، اس ہستی کی اپنی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر وہ بات آپ نے سنی ہے اور آپ نے بڑی محبت کے ساتھ یہ سنی ہے اور سن رکھی ہے کہ آپ کا ایک نام بطول ہے۔ بطول کا معنی ہوتا ہے جو ہر ایک سے کٹ کر اللہ کا ہو جائے اسے بطول کہنا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اتنا پیار تھا عبادت سے، ریاضت سے، مجاہدہ سے، تقوی سے، طہارت سے، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرنے سے اتنا پیار تھا کہ آپ کا نام ہی تھا بطول پاک، وہ جو اللہ کی خاطر جنہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، جنہوں نے اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا، وہ بطول پاک سیدہ فاطمہ الزہرا بن گئے۔ اور پھر وہ بات تو آپ نے سنی ہے اور بڑے محبت کے انداز میں سنی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بات سے بڑی اور بات کوئی ہو نہیں سکتی جو سرکار پاک نے خود حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں فرمایا تھا۔ فرمایا فاطمہ تیری شان اور تیری عظمت کا عالم یہ ہے کہ جس پر تو راضی ہو جائے اس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ ان اللہ یرضا لرضاک، اے فاطمہ جس پر تو راضی ہو اس پر اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ وَيَغْضِبُ لِغَضَبِكَ، اور اللہ اس پر ناراض ہو جاتا ہے جس پر تو ناراض ہو جاتا ہے۔ تو گویا سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات پاک اور آپ کی شان پاک اس کمال موجز نمائی کے ساتھ موجود ہے کہ جو آپ جس پر راضی ہو جاتی ہیں اس سے اللہ کا رسول اور اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور جس سے آپ ناراض ہوں اس سے اللہ اور اللہ کا رسول بھی ناراض ہوتا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں ہم راضی کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں سیدہ پاک کو راضی کرنے کا ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ان کے بابا جان کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان کے صاحبزادگان گرامی مرتبت امام حسن مجتبی، امام حسین آپ کی صاحبزادیاں، ان سے غلامی والی محبت کی جائے، تعلق کو استوار کیا جائے، ان کی تعلیمات کو عام کیا جائے، بڑھایا جائے، اور ان سے محبت و عشق کی حد تک کمال درجے کا تعلق جوڑا جائے۔ اگر امت کا یہ تعلق جڑ جائے تو یقیناً یہ امت کامیاب ہو جائے گی اور امت متوسط کے اپنے اصلی مقام پر پہنچ جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ
إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح